بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 7واں باب ہے فصل فی التصدیقات، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم قضیہ معدولہ اور قضیہ محصلہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وقد یجعل حرف السلبی جزءا من جزء فتسمى معدولة والا فمحصلة۔ حرف السلبی کلا ولیس وغیرہما مما یشارکہما فی معنی سلبی من جزء ای من الموضوع فقط او من المحمول فقط او من کلیہما فالقضیۃ علی الاول تسمى معدولة الموضوع وعلى الثانی معدولة المحمول وعلى الثالث معدولة الطرفین۔ معدولة لأن حرف السلب موضوع لسلب النسبة فإذا استعمل لا في هذا المعنى كان معدولا عن معناه الأصلي فسميت القضية التي هذا الحرف جزء من جزئها معدولة تسمية للكل باسم الجزء والقضية التي لا يكون حرف السلب جزء من طرفيها محصلة۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور کبھی حرف سلب کو جز کر دیا جاتا ہے اس کے جز کا، لہذا اس کا نام رکھا جاتا ہے معدولہ، وگرنہ وہ محصلہ ہے۔ حرف سلب جیسا کہ لا اور لیسا اور ان دونوں کے علاوہ جو لا اور لیسا کے ساتھ شریک ہوتے ہیں سلب کے معنی میں، من جزء یعنی موضوع کا جز بنا دیا جاتا ہے صرف، یا صرف محمول کا جز، یا موضوع اور محمول دونوں کا جز بنا دیا جاتا ہے۔ قضیہ پہلی صورت میں اس کا نام رکھا جاتا ہے معدولۃ الموضوع، دوسری صورت میں اس کا نام رکھا جاتا ہے معدولۃ المحمول، تیسری صورت میں اس کا نام رکھا جاتا ہے معدولۃ الطرفین۔ معدولہ اس لیے کہ حرف سلب کو وضع کیا گیا ہے نسبت کے سلب کرنے کے لیے، جب یہ استعمال ہو اس معنی کے علاوہ میں تو اس کو اس کے اصلی معنی سے پھیر دیا جاتا ہے، لہذا نام رکھ دیا جاتا ہے قضیے کا اس حرف کے ساتھ، جس کے دو جزوں میں سے کوئی ایک جز پھرا ہوا ہو، نام رکھتے ہوئے کل کا جز کے نام کے ساتھ، اور وہ قضیہ جس میں حرف سلب طرفین میں سے کوئی جز نہ ہو نام رکھا جاتا ہے اس کا محصلہ۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ قضیے کی ایک نئی تقسیم ہے حرف سلب کے اعتبار سے۔ یہ نئی تقسیم میں کل دو قسمیں بنیں گی، ایک قسم کا نام ہوگا معدولہ، دوسری قسم کا نام ہوگا محصلہ۔ سب سے پہلے معدولہ سمجھ لیں۔ معدولہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے جس میں حرف سلب موضوع کا جز ہوتا ہے یا محمول کا جز ہوتا ہے، یا موضوع اور محمول دونوں کا جز ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے معدولہ۔ اور وہ قضیہ جس میں حرف سلب موضوع کا جز نہ ہو، محمول کا جز نہ ہو، اور ان دونوں کا بھی اسی طریقے سے جز نہ ہو، اس قضیے کا نام محصلہ ہوتا ہے۔ پھر حرف سلب موضوع اور محمول ان دونوں کا جز ہو، اس اعتبار سے اس کی کل تین قسمیں بنے گی۔ ایک قسم اس کی یہ بنے گی معدولۃ الموضوع، دوسری قسم اس کی بنے گی معدولۃ المحمول، اور تیسری قسم اس کی بنے گی معدولۃ الطرفین۔ جیسا کہ نام سے ہی آپ کو واضح ہو رہا ہے کہ اگر حرف سلب موضوع کا جز ہے تو اس کو کہا جائے گا معدولۃ الموضوع، اور اگر حرف سلب محمول کا جز ہے تو اس کو کہا جائے گا معدولۃ المحمول، اور اگر حرف سلب موضوع اور محمول دونوں کا جز ہے تو پھر اس کو کہا جائے گا معدولۃ الطرفین۔ تو اس اعتبار سے کل تین قسمیں بنے گی، اور یہ جو تین قسمیں ہیں یہ موجبہ کے اندر بھی جاری ہوں گی، سالبہ کے اندر بھی جاری ہوں گی۔ تو اگر اس اعتبار سے شمار کیا جائے تو کل 6 قسمیں بن جائے گی۔ مثالیں دیکھیں ذرا، کل لا حی جماد۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہر لا حی جماد ہے، یہ قضیہ موجبہ ہے، اور یہاں پر جو حرف سلب ہے یہ موضوع کا جز ہے، کیونکہ کل لا حی یہ کیا ہے، یہ موضوع ہے، موضوع کا جو حرف سلب ہے تو اس کو کہا جائے گا معدولۃ الموضوع۔ اسی طریقے سے کل جماد لا حی، ہر جماد وہ لا حی ہے یعنی زندہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو حرف سلب ہے یہ لا حی جو کہ محمول ہے اس کا جز ہے، اس کو کہا جائے گا معدولۃ المحمول۔ اسی طریقے سے حرف سلب دونوں کا جز ہو، جیسے کل لا حی یہ موضوع ہے، اس کا جز بھی لا ہے، اور لا عالم یہ محمول ہے، اس کا جز بھی لا ہے۔ حرف سلب دونوں کا جز ہے، لہذا اس کو کہا جائے گا معدولۃ الطرفین۔ یہ تین مثالیں آ چکی ہیں موجبہ کی، سالبہ میں بھی بالکل ایسے ہی مثالیں آئیں گی۔ مثال کے طور پہ کل لا حی لیس بعالم۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ سالبہ ہے کیونکہ لیسا آ گیا نا، اور اس میں دیکھیں یہ جو لا ہے یہ موضوع کا جز ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا، معدولۃ الموضوع۔ اسی طریقے سے کل عالم لیسا بلا حی، یہاں پر لا حرف سلب کس کا جز ہے، محمول کا، تو اس کو کہا جائے گا معدولۃ المحمول۔ اور یہاں پہ دیکھیں کل لا حی، لا یہ موضوع کا بھی جز ہے، لا جماد، لا یہ محمول کا بھی جز ہے، اور لیسا آ رہا ہے لہذا یہ سالبہ ہے، تو یہ اس کا نام ہوگا معدولۃ الطرفین۔ ایک بات آپ نے سمجھ لی، دوسری بات آپ سمجھیں، یہاں پہ قضیہ جو ہے نا یہ ایک کل ہے، اس کے دو جز ہوتے ہیں، ایک جز اس کا ہوتا ہے موضوع اور دوسرا جز اس کا ہوتا ہے محمول۔ حرف سلب قضیے کے اجزاء کا جز ہو، دو جز ہے نا، یا تو ایک جز موضوع ہے اس کا جز ہو حرف سلب، دوسرا جز کیا ہے، محمول ہے اس کا جز ہو حرف سلب، یا دونوں کا جز ہو حرف سلب۔ ذرا عبارت دیکھیں، بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ یہ کہنے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ حرف سلب کو جز بنا دیا جاتا ہے من جز جز کا، جز سے مراد کیا ہے، قضیے کا جز۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ قضیہ کل ہے، اس کے دو جز ہیں، ایک جز ہے موضوع، دوسرا جز ہے محمول۔ تو یہ جو حرف سلب ہے اس کو، اس کے جو دو اجزاء ہیں ان میں سے ہر جز کا جز بنا دیا جاتا ہے۔ اگر موضوع کا جز بنا دیا جائے تو معدولۃ الموضوع، محمول کا جز بنا دیا جائے تو معدولۃ المحمول، اگر دونوں کا جز بنا دیا جائے تو معدولۃ الطرفین۔ لہذا ایسے قضیے کا نام رکھا جاتا ہے معدولہ۔ اور اگر حرف سلب جز نہ ہو قضیے کے جز کا،
یعنی نہ تو موضوع کا جز ہے نہ ہی محمول کا جز ہے، تو پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے محصلہ۔ اب اگر اسی کی تفصیل کریں، حرف سلب مثال کے طور پہ جیسے لا ہے، لیس ہے، یا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور لفظ ایسا ہو جو کہ سلب کے معنی میں لا اور لیسا کے شریک ہو، جیسے لا یہ سلب کا معنی دیتا ہے، لیسا یہ سلب کا معنی دیتا ہے۔ اگر لا اور لیسا کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال ہو رہا ہے جس سے سلب کا معنی سمجھا جا رہا ہو، تو اس سے بھی پھر قضیہ معدولہ بن جاتا ہے۔ جز بنا دیجیے، جز سے مراد کیا وہی البات ہے، یا تو موضوع کا جز ہوگا صرف، یا محمول کا جز ہوگا صرف، او من کلیہما، یا دونوں کا جز ہوگا۔ قضیہ پہلی صورت میں یعنی جب وہ موضوع کا جز ہو تو اس کو کہا جائے گا معدولۃ الموضوع، اور دوسری صورت میں جب وہ محمول کا جز ہو تو اس کو کہا جائے گا معدولۃ المحمول، اور تیسری صورت میں اس کو کہا جائے گا معدولۃ الطرفین، جب موضوع اور محمول دونوں کا جز ہو۔ موجبہ میں بھی ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے سالبہ میں بھی ہو سکتا ہے۔ آگے دیکھیں، لینا حرف سلبی، یہاں سے شارح بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ معدولہ کو معدولہ کیوں کہا جاتا ہے۔ معدولہ یہ عدل سے آپ کو معلوم ہے کہ اس سے مفعول کا صیغہ ہے۔ عدل کا مطلب پھرنا، ہٹ جانا، یہ اس کا معنی بھی آتا ہے۔ معدولہ کا مطلب آئے گا پھرا ہوا، ہٹا ہوا، اعراض کیا ہوا۔ تو یہاں پہ دیکھیں جو حرف سلب ہے، اس کی جو وجہ ہے نا، اس کی وجہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ جو نسبت ہوتی ہے محمول کی موضوع کی طرف، اس نسبت کے سلب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ جو حرف سلب ہے اس معنی میں استعمال نہ ہو، یعنی سلب نسبت کے لیے استعمال نہ ہو، بلکہ وہ جز بن جائے، یا موضوع کا جز بن جائے، یا محمول کا جز بن جائے، یا پھر دونوں کا جز بن جائے، تو جو اس کا اصلی معنی تھا سلب نسبت، یہ اس اصلی معنی سے ہٹ چکا ہے، اصلی معنی سے پھر چکا ہے۔ اس ہٹ جانے کی وجہ سے، پھرا ہوا ہونے کی وجہ سے اس کو معدولہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ معدولہ، کیونکہ دیکھیں جو حرف سلب ہے اس کو وضع کیوں کیا گیا ہے، کیونکہ یہ نسبت کو سلب کیا جائے۔ لیکن جب یہ استعمال ہو لا فی ھذا المعنی، اس معنی کے علاوہ میں استعمال ہو، لا کا مطلب غیرہ، اس معنی کے غیر میں استعمال ہو، تو وہ اپنے اصلی معنی سے چونکہ پھرا ہوا ہے، لہذا قضیے کا نام رکھ دیا جاتا ہے اسی معدولہ کے ساتھ، جس میں حرف سلب اس کے دو جزوں میں سے کوئی ایک جز ہو۔ کیا نام رکھا جاتا ہے؟ اس کا نام رکھا جاتا ہے معدولہ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ تسمیۃ الکل باسم الجز کی قبیل سے۔ آگے دیکھیں، تسمیۃ للکل باسم الجز، یہ تسمیۃ الکل باسم الجز کی قبیل سے۔ تسمیۃ الکل باسم الجز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جز کا جو نام ہوتا ہے وہ نام اٹھا کے کل کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں حرف سلب اس قضیے کے ایک جز تھا، اور اس کے اندر پھرا ہوا ہونا، ہٹا ہوا معنی پایا جا رہا تھا، اسی کا نام اٹھا کے پورے قضیے کا نام رکھ دیا گیا، اور پورے قضیے کو کہہ دیا جاتا ہے قضیہ معدولہ۔ والقضیۃ التی لا یکن حرف سلبی، اور وہ قضیہ جس کے اندر حرف سلب طرفین کا جز نہیں ہوتا، یعنی نہ موضوع کا جز ہوتا ہے نہ ہی محمول کا جز ہوتا ہے، تو ایسے قضیے کو کہا جاتا ہے قضیہ محصلہ۔ ایسے قضیے کو پھر قضیہ معدولہ نہیں کہا جاتا ہے۔